علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی جہاں ہم لوگ اس کی کتاب کے مطابق اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں دار القضاء کو قائم کرنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا عبد الوہاب صاحب ندوی کا، جناب ماسٹر محمد نزاکت صاحب کا، جناب محمد ثناء اللہ صاحب کا، جناب محمد عمر فاروق صاحب لوک عدالت کھرک کا، جناب محمد استخار صاحب کا، اور تمام منتظمین کا، آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، جزاکم اللہ خیرا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں کے قاضی شریعت صاحب کو منتخب کیا گیا اور وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ذرا سامنے آ جائیے تاکہ سارے لوگ آپ کو دیکھ سکیں، جان سکیں کہ آپ ان کے قاضی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دارالقضاء کی بات شروع کروں اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے 11:07 ہو چکے ہیں ابھی، اور مجھے احساس ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے اور باقی یہ سونے کا وقت ہو چکا ہے تاکہ فجر میں اٹھا جا سکے، اس لیے بات کو میں اپنی بہت مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، نائب امیر شریعت صاحب نے آپ کے سامنے ابھی بہت اختصار صحیح یہ بتایا کہ کس طرح الحاد کی آندھی چل رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ میں اسی میں ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں اور میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اللہ کون ہے؟ اور میں آپ سے اگر کہہ دوں ابھی نعوذ باللہ کہ اللہ نہیں ہے تو ثابت کر پائیں گے کہ ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ کیا ہم نے دین کو سمجھ، وہ چیز جسے ہم مان کر کے صبح فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، پورا رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے اور 30 روزے ہم سب نے رکھے ہیں، ماشاءاللہ رکھے نا بھائی؟ خوب جم کر کے افطاری بھی کیا اور رات کا کھانا بھی کھایا اور پھر اس کے بعد بھی کھایا اور پھر سحری بھی کھایا، اس لیے مان کر کے کہ سب اسلام کا حصہ، الحمدللہ۔ یہ سب کچھ کیا کس کے لیے؟ اچھا بھائی، آپ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں کتنا اچھا ہو کہ یہاں جائیے، یہاں سے وہاں تک خالی ہے، یہاں سے وہاں تک خالی ہے، اگر آپ ادھر آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ واپس آ جائیے۔ اگر خدا نخواستہ میں یہ کہہ دوں ابھی کہ اللہ نہیں ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ثابت کر پائیں گے کہ اللہ ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ہے۔ ابھی دارالقضاء یہاں قائم ہو رہی ہے، کیوں قاضی صاحب کے پاس آنا؟ کورٹ کیوں نہیں جانا بھائی؟ کورٹ کیوں نہیں جانا؟ قاضی صاحب کے پاس کیوں آنا ہے؟ کوئی جواب اس کا دے سکتا ہے؟ ہم سب کو اندرونی طور پہ پتا ہے کہ اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب لوگوں کو اندرونی طور پر پتا ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جانا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات بہت عمدہ بات ہے، لیکن اب وقت بدل رہا ہے بھائیوں، وقت بدل رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس اللہ کو جانیں جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کے سامنے اپنے سر کو زمین پر لگا رہے ہیں۔ کوئی عقل کی بات ہے سر کو زمین پر لگانا؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے سر کو زمین پر لگانا ہی صحیح ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیوں کے جواب کو ڈھونڈیے، کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اس کیوں کا جواب میں آپ کو سب سے آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہم میں سے کچھ نوجوان لوگ ہیں جو فوراً یوٹیوب پر آ جائیں گے اور سرچ کریں گے اللہ کیوں، ٹھیک ہے نا؟
فوراً سرچ کر کے اور یوٹیوب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اسلام کو. نہیں، صحیح بات نہیں ہے، ایسے نہیں سیکھتے اسلام کو. اسلام کو پڑھ کر کے سیکھتے ہیں. یوٹیوب پہ اچھی چیزیں ہیں اور خراب بھی چیزیں بہت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خراب چیزوں میں پڑھیے گا تو خراب نتیجہ نکلے گا، اچھی چیزوں میں پڑھیے گا تو اچھا نتیجہ نکلے گا. اللہ کو سمجھنے اور اللہ کے ہونے کی ایک دلیل جو آخرت تک قائم رہنی ہے، جو آخری معجزہ ہے، کتاب اللہ، قرآن کریم. یہ ایک ایسی چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انکار کر سکتا ہے. کیسے؟ کس نے اس کتاب کو لکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے. وہ تو لکھنا جانتا ہی نہیں بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو نبی بنایا اور اس کو ایسا علمی معجزہ دیا، ایک ایسے شخص کو نبی بنایا جنہیں لکھنا نہیں آتا، اور ان کو کون سا معجزہ دیا؟ علمی معجزہ دیا، جو اس وقت سے آج تک معجزہ ہے. یہ رشتہ اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ کو اسلام سے کوئی نہیں ہلا سکتا. یہ رشتہ اگر سمجھ میں آ گیا تو الہاد کی کوئی آندھی نہیں چل سکتی. بس اسی رشتے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے تمام الہاد کی آندھی ہے. قرآن کے بارے میں 2 صفحہ پڑھ لیجئے، الہاد نہیں آ سکتا، آپ مولد نہیں ہو سکتے. اس کے بعد 2 صفحہ قرآن کے بارے میں پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ مولد نہیں ہو سکتے. اس رشتے کو آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہر عمر کے لوگوں کو جا کر کے سیکھنا ہے. میں نے بھی پتا کیا یہاں 10 مدارس ہیں، کم سے کم اس علاقے میں 10 مدارس ہیں. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے، کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیے اور ان سے دریافت کیجئے اس بات میں کہ قرآن معجزہ کیسے ہے بتائیں. تب آپ کو قرآن کے چیلنج کے بارے میں بتائیں گے، قرآن کے علمی چیلنج کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو قرآن کے سائنٹیفک چیلنجز کے بارے میں بتائیں گے، ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. اور اگر میرے پاس وقت ہوتا ابھی تو میں خود ابھی اس کے بارے میں آپ کو یعنی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اور مجھے دارالقضا پہ بات کرنی ہے، اس لیے اب میں دارالقضا پہ آتا ہوں. دارالقضا کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن صحیح ہے. دارالقضا کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن صحیح ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، اور آپ نے بھی سب مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے تقریر کی ہے سب نے آیت کوٹ کی آپ کے سامنے کہ دارالقضا کیوں ہونی چاہیے، ہے نا؟ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو آپ کے اوپر امیر بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، قاضی کی اطاعت کرنی ہے، قاضی کی بات سننی ہے. یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ابھی. میں آپ کو 2-4 بات دوسرے طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی ہندوستان کی کورٹ میں تقریباً 4 کروڑ کیس پینڈنگ ہیں. کتنے؟ 4 کروڑ. ہر روز 2000 سے زیادہ نئے کیسز آ رہے ہیں. وہ کب حل ہوں گے؟ اللہ اعلم. 10 سال، 12 سال، 15 سال. اگر آپ کے پاس کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی وراثت کی بات ہے، تو 15 سال انتظار کیجئے. یہی ہو رہا نا کورٹ میں، 15 سال انتظار کیجئے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ 35 سال کے آدمی ہیں، آپ اور آپ کی اہلیہ میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں کو مل کر کے طلاق چاہیے، لڑائی والا جھگڑا نہیں ہوا، بس آپ نے طے کر لیا کہ بھائی تم میرے لیے نہیں، میں تمہارے لیے نہیں، آج سے الگ ہوتے ہیں. اب آپ کورٹ میں جائیں گے، 12 سال انتظار کیجئے، اس کے بعد طلاق ہو گئی. آپ کی ساری جوانی نکل گئی، ان کی ساری جوانی نکل گئی، اب دوبارہ بھی شادی بھی نہیں کر سکتے، بات ختم ہو گئی. ابھی گوا میں تقریباً 8-9 مہینے پہلے 24 سال کے بعد طلاق کا کیس فائنل ہوا ہے. وہ عورت کیس کورٹ میں رونے لگی کہ اب ہم کیا کریں گے طلاق لے کر کے. بھائی میری شادی کی عمر تو چلی گئی، اب کیا کریں گے طلاق لے کر کے؟ ٹھیک ہے نا؟ دارالقضا میں یہ کیسز ابھی جو آ رہے ہیں، معاملات کتنے دنوں میں حل ہو جاتے ہیں؟ قاضی صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ 70% معاملات یا اس کے آس پاس، قاضی صاحب میں نمبر غلط تو نہیں کہہ رہا، 70% کے آس پاس جو معاملات ہیں وہ 3 مہینے کے اندر حل ہو رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے نا؟ 12 سال، 15 سال، 20 سال نہیں لگ رہا. دوسرا کیا فائدہ؟ ابھی آپ جائیں گے، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کی جائیداد ہے
ان کا وکیل جو ہے وہ 1 لاکھ میں سے 45,000 روپے لے لے گا، ان کا وکیل 1 لاکھ میں سے 45,000 روپے لے لے گا، تو بچ گیا کتنا؟ 10,000 روپیہ۔ بہت اچھا، لے کے خوش رہیے۔ دارالقضا آئیں گے، قاضی صاحب بیچارے جو ہے وہ 500 روپے کی فیس بھی غالباً نہیں لیں گے ڈھنگ سے، اور اسی میں سارا کام ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بنیادی فرق اصل یہ نہیں ہے، بنیادی فرق اصل یہ نہیں ہے، بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کے اندر برکت ہے، رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہے اصل فرق جو آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ جب آپ ایسے لیتے ہیں، طلاق ادھر بھی ہے، طلاق ادھر بھی ہے، وراثت کا معاملہ ادھر بھی نپٹے گا، ادھر بھی نپٹے گا۔ ادھر نپٹے گا تو اس میں اللہ کی رضا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمام کام اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں گے، اور ادھر نپٹے گا تو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں نپٹے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جس معبود کے سامنے آپ سر کو سجدے میں ڈالتے ہیں، اس کو آخرت میں آپ یہ بتا سکیں گے کہ ہم ادھر گئے تھے؟ پھر پوچھیں گے اللہ نے کیوں گئے تھے، کیا ملا ادھر؟ پیسہ آخر میں بچا نہیں، وقت بے پناہ گیا اور میری حکم کی اتباع نہیں کی۔ تو ادھر جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، اب بتاؤ؟ تو غلط جگہ جانا پڑ جائے گا، تو غلط جگہ جانا نہیں، اس لیے صحیح جگہ آنا ہے انشاءاللہ۔ دارالقضا اصلاً ہے کیا؟ دارالقضا آج کے نئے دور میں میرے حساب سے پرابلم سالونگ سینٹر ہے کمیونٹی کا، یعنی آپ کے مشکلات کو حل کرنے کا مرکز۔ آپ کو کون سی مشکل آ گئی ہے؟ بھائی اور بھائی میں لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں، صرف لڑائی ہو گئی ہے، حل کرانے والا کون ہے؟ قاضی صاحب۔ آپ نے بزنس کیا ہے اور آپ نے معاہدہ لکھا ہے، یا معاہدہ کر رہے ہیں، ویسے ہر معاہدہ لکھنا چاہیے بھائی، ہم لوگ معاہدہ نہیں لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں لکھتے۔ جب بھی آپ کسی کو قرض دیں گے تو آپ کو لکھنا چاہیے، حکم ہے لکھنے کا، لیکن ہم لوگ لکھ نہیں رہے۔ تو جب بھی قرض دیجئے لکھیے، اور واپسی کی جو شرائط ہیں وہ بھی لکھیے، اور لا کر کے قاضی صاحب کو دکھائیے کہ ہم نے اس کو 800 روپے قرض دیا ہے، ایسے واپس ہوگا۔ یہ ایسے والا طریقہ حلال ہے یا نہیں حلال ہے؟ مطلب آپ نے لکھا کہ 800 روپے قرض دیا، اور اس میں جب ہم واپس لیں گے تو 801 روپے لیں گے، یہ حلال ہے کہ نہیں بتائیے؟ تو قاضی صاحب آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ لڑائی ہو، چاہے وہ معاہدہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا آپ کانٹریکٹ لکھ رہے ہوں، کر رہے ہوں، آپ کے قاضی صاحب ایسے ہیں کیا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاضی جو ہیں وہ عالم ہیں، وہ فاضل ہیں، انہوں نے فقہ پڑھا ہے، اور پھر انہوں نے قضاء کی تربیت حاصل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ کے تمام معاملات کو حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ کون سا قانون ہے جس کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے، اس لیے ان کے پاس جانا ہے۔ تو جو بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آ رہی ہے، جو بھی مسئلہ آپ کا ہے، وہ آپ کو قاضی صاحب کے پاس لے کے آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ دارالقضا جو ہے وہ نکاح اور طلاق سینٹر ہے۔ دارالقضا طلاق سینٹر نہیں ہے بھائی، دارالقضا پرابلم سالونگ سینٹر ہے۔ دارالقضا آپ کے مسائل کو حل کرنے والا سینٹر ہے۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو گیا، آ جائیے، کوئی معاہدہ لکھنا، آ جائیے، وراثت کا مسئلہ ہے، آ جائیے، ٹھیک ہے نا، ہبہ کا مسئلہ ہے، آ جائیے، وقف کرنا ہے، آ کے سمجھ لیجئے، تمام چیزیں کر لیجئے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کی؟ ٹھیک۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کا جو